اللہ خیر العلیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین الطیبین المعصومین وعلی اصحابہ المرتضین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام و سامعین عظام، میں پیر شہزادہ علیم معصومی المہدوی جاروب کش درگاہ عالیہ معصومیہ مصطفیٰ آباد شریف تحصیل کوٹ مومن ڈسٹرکٹ سرگودا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، آج چند باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہیں ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ جو نظام ہستی چل رہا ہے یہ کسی اتفاق کا نتیجہ ہے، خود چل رہا ہے، یا اس نظام کو چلانے والی کوئی ہستی ہے؟ دوستو، اس سلسلے میں بہت قدیم زمانہ سے بہت زور آور بحث و مباحثے ہو چکے ہیں۔ وجود خداوندی کے اثبات اور انکار میں طرفین کی جانب سے بے حد دلائل اور وزنی اور مدلل مباحث موجود ہیں۔ اسی طرح مسئلہ جبر و قدر زیر بحث آ جاتا ہے تو کبھی تقدیر اور اختیار کی باتیں آ جاتی ہیں، اور مختلف قسم کے عنوانات کے تحت اسی موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور پھر بھی یہ مباحث بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں کہ اس سلسلہ میں ایک سادہ سی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کریم یا مالک کائنات کے وجود کے حق میں ہیں، اسباب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہم حزب اللہ کہہ لیتے ہیں، اور جو لوگ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ان کو ہم اس کے حزب مخالف کہہ لیتے ہیں۔ تو دوستو، حزب اللہ کے ہاں بہت سارے مکاتب فکر ہیں، بہت سارے مذاہب اور بہت سارے مسالک موجود ہیں، اور جو حزب اللہ کے مخالف دھڑے کو، جس کو ہم ان کے اللہ کریم کے نفی کرنے والے لوگوں کو ایک گروہ کا نام دے لیں تو تعدادی لحاظ سے، فکری لحاظ سے ان کی بھی کمی نہیں ہے، تو وہ ایکسیڈینشل کریشن یا ایکسیڈینشل ایگزسٹنس پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ حزب اللہ میں شامل تمام مکاتبہ فکر وہ تخلیق یا گریجویشن یا وجد یا وحدت الوجود کے قائل ہیں، ظہور یا تخلیق کے قائل ہیں، کریشن یا گریجویشن کے قائل ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم رجوع کرتے ہیں اب، جو کہ ایک بہت بھاری فریق کے طور پر اب جدید دور میں ایک نقطہ نظر سامنے آ گیا ہے، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ تو سائنٹیفکلی بھی اگر ہم بات کریں تو سائنس بھی نیچر کی حد تک سائنس قائل ہے، قدرت۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی اہلیان مذاہب ہیں ان میں اور سائنس میں
یہ قدر مشترک ہوئی کہ قدرت پر ایمان سائنس بھی رکھتی ہے اور اہلیان ادیان بھی رکھتے ہیں۔ اب قدرت سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے قادر کا، تو قادر پر اہلیان ادیان ایمان رکھتے ہیں، جبکہ سائنس کا سفر ابھی وہاں تک نہیں پہنچا۔ لیکن بہرحال ہم فکر کو خالصتاً سائنسی رکھتے ہوئے اگر بات کو جاری رکھیں تو قدرت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ صاحبان حق، میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ قدرت اس نظام کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ہم دیکھیں، کائنات ایک بے حد و حساب وسیع نظام کا نام ہے۔ کائنات کی وسعتیں بیان کرنا ابھی تک کسی بھی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو ہم صرف بات کرتے ہیں اپنے اس کرۂ ارضی، جسے کہ ہم زمین کہتے ہیں، ارض کہتے ہیں، ارتھ کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، ہر جگہ پر آپ کو قدرت کا ایک نظام چلتا ہوا نظر آئے گا۔ سامعین محترم، قدیم زمانے میں جب ابھی انسانی بستیاں بھی اپنے ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں تھیں، تب بھی قدرت اپنا کنٹرول رکھتی تھی۔ جیسے کہ جانوروں میں آج ہمیں جدید سائنس بتاتی ہے کہ جانوروں کی مختلف انواع کے اندر قدرت نے ایک کنٹرول کا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ ایک تو ایکو سسٹم ہو گیا، جیسے کہ جس کو ایک پورا سائیکل ہے کہ نباتات کو کچھ حیوانات کھاتے ہیں اور حیوانات کو پھر کچھ اور حیوانات کھاتے ہیں، اور پھر ان حیوانات کو کچھ اور حیوانات بھی کھا سکتے ہیں، اور پھر وہ حیوانات جب اپنی طبعی یا حادثاتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان حیوانات کو ڈی کمپوز کر کے اس زمین یا اس کائنات کے عناصر ترکیبی میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس تقسیم کے عمل سے گزرنے کے بعد وہی حیوانات دوبارہ سے پھر سے نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک سرکل مکمل ہوتا ہے جس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ تو اس سسٹم کے تحت بھی یہ بتایا جاتا تھا اور ابھی بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر نباتات کی بہتات ہوئی تو اس پر پلنے والے جانوروں کی بہتات ہوئی، ان جانوروں پر پلنے والے جانوروں کی بہتات ہوئی، پھر ان پر پلنے والوں کی بہتات ہوئی، اور پھر ڈی کمپوزنگ کرنے کی صورت میں جو عناصر ترکیبی تقسیم ہو رہے ہیں ان عناصر کی بہتات ہوئی، تو گویا پودوں کی خوراک پھر سے بہتات میں ہو گئی، اور ان عناصر کو پودوں نے بطور خوراک حاصل کر لیا اور پودے بھی زیادہ رہے۔ تو کائنات میں نہ کچھ داخل ہو رہا ہے اور نہ خارج ہو رہا ہے، اور اسی کی سرکولائزیشن ہو رہی ہے، اور مادہ بھی مقدار میں اتنا ہی ہے، نہ اس میں ایک تولہ بڑھ رہا ہے نہ تولہ کم ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سسٹم تھا۔ سامعین محترم، اسی طرح اگر اس جو بھی طبقات ابھی میں نے آپ کے گوشت گزار کیے، ان طبقات میں سے اگر کوئی ایک طبقہ تعداد میں زیادہ ہو جاتا تو نیچر کیا کرتی ہے؟ نیچر اس کو کنٹرول کرتی ہے بذریعہ بیماری۔ کوئی نہ کوئی ایسا جراثیم آ جاتا ہے، ایسا وائرس آ جاتا ہے، یا کم از کم ایسا بیکٹیریا آ جاتا ہے جس سے وہ مخصوص طبقہ جو تعداد میں اس ایکویلٹی سسٹم میں سے زیادہ ہو رہا تھا تو اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ اتنے ایکوریٹ جو نظام چل رہا ہے یہ نیچر کا کمال ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ تو اب لا محالہ جب ہم کائنات کی باریکیوں پر غور کریں گے،
جب اس طرح کے سسٹم پر غور کریں گے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر قدرت اپنا کام کر رہی ہے تو یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، اس قدرت پر بھی کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ہستی ہے جو قادر ہے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح جب جدید زمانہ آ گیا، ماڈرن ایج آ گئی ہے، تو ہیومنز جو ہیں وہ اس سرکل سے تھوڑا، اس سرکل کو بریک کر کے اس کے اوپر وہ سپیریئر ہو گئے، غالب ہو گئے، حاوی ہو گئے، جدت آ گئی اور انہوں نے سائنسی ترقی کر لی، جس کی وجہ سے شرح اموات میں کمی آ گئی، جنگلی حادثات کی وجہ سے، اور جو پرانی ابتدائی بیماریاں تھیں ان کی وجہ سے جو اموات ہوتی تھیں اس میں کمی آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ انسانوں کی ایوریج ایج اس میں اضافہ ہوا، اور شرح اموات میں کمی ہوئی تو پاپولیشن میں اضافہ ہوا۔ لیکن اب سامعین محترم آپ غور فرمائیں کہ اس کے باوجود جو نیچر ہے اس نے اپنا کنٹرول چھوڑا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انسانی ترقی کے ہاتھوں جتنی آپ کی پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، اس کو ختم ہونے کے بھی اتنے ہی اسباب پیدا ہو گئے ہیں۔ انسانی ترقی خود اپنے ہاتھ سے کی ہوئی ترقی ہی میں مضمر ہے انسانی تباہی کے اسباب۔ تو اس سے الامان الحفیظ، میری دعا ہے اللہ کریم عالم انسانیت پر اپنی خیر اور اپنا کرم بنائے رکھے۔ لیکن سامعین محترم، یہ عین ممکن ہے کہ جب بھی نیچر اور قدرت کے وضع کردہ جو اس کی کیپیبلٹی ہے، جو اس میں وسعت ہے، اگر اس سے زیادہ ہوگی، نوع بشریت اگر اس سے زیادہ ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ نیچر اس کو کنٹرول کر لے گی، اس کا اس نے انتظام کر لیا۔ تو جب ہم قدرت کی اس طاقت کا انکار نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس قدرت، یہ اتفاق اور ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ قدرت کو چلانے والا، قدرت کو کنٹرول کرنے والا ایک قادر ہے، ایک مالک ہے۔ اس پورے نظام کا کنٹرول سسٹم کسی ایک ہاتھ میں ہے جو اس پر اپنے احکامات جاری کر رہا ہے یا اپنی رضا اور اپنی منشا کے مطابق اس کو چلا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس میں اب میں گزارش کرتا ہوں کہ انسانی ارتقاء، انسانی تاریخ اور آرکیالوجی کی مدد سے اگر ہم بات کریں، جو آج ہمارے پاس ہم آن دی ریکارڈ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کر رہے ہیں، اور جس کو تاریخی اور سائنسی طور پر پروف کیا جا سکتا ہے، اس حساب سے ایک ترتیب ہے۔ تو انسان جب سے بھی ڈیولپ ہے، اس کے ہاں جو تصور ہے مالک کا، برتر کا، سپر نیچرل فورس کا یا ماورائے طبیعات ایک طاقت کا جو کانسیپٹ ہے وہ شروع سے موجود ہے، اور یہ انسانی خون میں رچا اور بسا چلا آ رہا ہے۔ تو اس بحث کو سمیٹتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ جیسے شروع سے سب سے قدیم جو تہذیب ہے وہ تھی سناتن دھرم کی، جس کو آج کل ہم ہندو مت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو جو موجود ذخائر ہیں ان کی کتب کے، اگر اس کی بات کریں تو ان کے ہاں ایک پیچیدہ سا، لیکن بظاہر دیکھنے میں پیچیدہ ہے، سمجھے تو آسان سا ہے، خدائے واحد کا ہی تصور موجود ہے۔ بنیادی فرق ہے سناتن دھرمیوں میں اور عبرانی مذاہب کے اندر، ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سناتنی ظہور کے قائل ہیں اور عبرانی تخلیق کے قائل ہیں۔ تو سناتنیوں کے ہاں ایک جو موسٹ گریٹسٹ گاڈ کا کانسیپٹ ہے، تو اس ہستی کے لیے وہ لفظ کرشنا یوز کرتے ہیں، جو بھاگوت گیتا کا فلسفہ ہے، فلسفہ خدا، اس کے مطابق یہ ہے کہ گریٹسٹ گاڈ جو کانسیپٹ ہے ان کا، جو ہستی ہے،
اس ذات کو کرشنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور سناتن دھرم کے مطابق ذات کرشنا میں سے ایک ذات کا ظہور ہوا جس ذات کو انیردھ کہا جاتا ہے، اور انیردھ سے ایک ذات کا ظہور ہوا جسے پردھمن کہتے ہیں، اور پردھمن سے ایک ہستی کا ظہور ہوا جس کو وشنو کہا جاتا ہے۔ وشنو انڈین جو دیو مالا ہے، جو چین آف گاڈز ہے، اس میں بہت اہم ہے، اور وشنو کے بہت سارے اوتار بھی ہیں جو بعد میں کسی وقت بیان کروں گا۔ تو وشنو کی ذات سے ایک اور ہستی ظہور پاتی ہے جس کو ہم مہادیو یا شیو کہتے ہیں، اور شیوا سے ایک اور ہستی کا ظہور ہوتا ہے جس کو برہما کہا جاتا ہے، اور سنسکرت میں برہما ورڈ جو لارڈ برہما کے لیے ورڈ ہے، اسی سے برہمانڈ کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو برہما وہ ہستی ہے جن سے آگے پوری کائنات کا ظہور ہوتا ہے، اور برہما ہی کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کا لنک ڈائریکٹ کائنات کا لنک برہما سے ہے، اور باقی جو ہستیاں ہیں یہ ان سے سپیریئر ہیں اور یہ ان سے اوپر ہیں، اور بیسیکلی یہ ان کی کریشن نہیں ہے، ظہور ہے، کلاسیفیکیشن ہے، ایک ہی ہستی میں سے ظہور ہو رہا ہے، اور اس سٹیپ پہ آ کر، برہما کے سٹیپ پہ آ کر اس میں سے کائنات کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو کائنات کے 5 عناصر ہیں جن میں آکاش ہے، پھر وایو ہے، پھر جل ہے، پھر اگنی ہے، پھر پرتھوی ہے۔ تو ان 5 عناصر کا ظہور ہوتا ہے برہما جی سے، اور پھر ان 5 عناصر سے پوری کائنات کا ظہور ہوتا ہے۔ اور ہندو میتھڈولوجی یہی ہے کہ اسی طرح ایک ذات واحد سے ان تمام ہستیوں کا ظہور ہوا، اور بالآخر وہ ظہور برہما پر آ کر منتہج ہوا، اور اس سے پھر کائنات کے عناصر کا ظہور ہوا، اور ان عناصر سے کائنات کا ظہور ہوا، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف ڈیز جب اس بساط کائنات کو لپیٹا جائے گا تو پھر بھی اسی طرح ہوگا کہ تمام کائنات انہی عناصر میں ضم ہوگی، عناصر ایک دوسرے میں ضم ہوں گے، اور پھر یہ تمام عناصر اسی طرح برہما جی میں ضم ہوں گے، برہما شیو جی میں، شیو جی وشنو جی میں، وشنو جی پردھمن میں، پردھمن انیردھ جی میں، اور پھر وہی ذات کرشنا میں سما جائیں گے، اور ازل سے کرشنا ہیں اور ابد تک کرشنا رہیں گے، اور پھر صرف کرشنا رہ جائیں گے، اور پھر کائنات کا ظہور ہوگا اسی طرح، اور پھر کرشنا رہیں گے، لیکن زوال نہیں ہے کسی کو، تو وہ ایک ذات ہے جس کو کبھی زوال نہ تھا نہ ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا عرصہ کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، یہ سب سے قدیم تصور خدا ہے جو انسانوں میں رائج ہے اور تھا۔ پھر اسی طرح اس سے جو ادواری لحاظ سے، زمانائی لحاظ سے سناتنی نظریہ خدا کے علاوہ جو اس کے بعد قریب ترین نظریہ تھا وہ اہل فارس کا نظریہ تھا۔ تو اہل فارس کے ہاں بیسیکلی تو ایک ہی ذات ہے، اور اس کا ایک اس پازیٹیو فورسز کو ہیڈ کرنے والی ذات خداوند حق جس کو کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے فارسی لوگ لفظ یزداں استعمال کرتے تھے اور ہیں، اور ایک ہے ایول فورسز کو ہیڈ کرنے والی ایک ہستی ہے، اس کو اہرمن کہا جاتا ہے۔ تو گاڈ آف ورچو یزداں ہیں، اور گاڈ آف ایول اہرمن ہے اہل فارس کے یہاں۔ تو دوسرا کانسیپٹ خدا کا یہ تھا جس میں بیسیکلی پھر بھی توحید کی بات ہے کہ یزداں ہیں اور وہی کائنات کے مالک و خالق ہیں،
اور ایک طاقت ہے جس کو اہرمن کہتے ہیں، جو یزداں سے مد مقابل رہتا ہے، اور وہ کائنات کی برائی کا سیمبل ہے، برائی کی طاقتوں کا ہیڈ ہے، برائی کی طاقتوں کو تقویت پہنچانے والا ہے، برائی کی طاقتوں کو استعمال کر کے خداوند اچھائی سے برسر پیکار ہے، اور آخر میں خداوند حق ہی رہے گا اور خداوند برائی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو سامعین محترم، اس میں بھی توحید کو ایک اور الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ زمانی اعتبار سے اہل فارس کے بعد اگر ہم مغرب کی طرف سفر کرتے جائیں تو پھر گریک لوگوں کا، اہل یونان کا نمبر آتا ہے، اور یہی تصور ان کے ہاں بھی مختلف ناموں کے ساتھ ان گریٹسٹ گاڈ کے لیے وہاں پر بھی کریسٹ کا ایک ورڈ یوز ہوتا تھا، کریسٹ۔ تو خداوند خداواں کریسٹ کو ہی وہ مانتے تھے۔ یونان کے مذہب کے اب باقیات موجود نہیں ہیں، اس لیے تھے ہی کہنا مناسب ہوگا۔ تو کریسٹ ان کے ہاں گاڈ آف دی گاڈز تھے۔ اس کے بعد ایک انہی سے ظہور کیا ہوا ایک ہستی تھی جس کو وہ زیوس کہتے تھے، اور زیوس ان کے بگ لارڈ تھے، اور وہ جو ایک چین تھی پھر لارڈز کی اور لارڈیس کی، ان کو ہیڈ کرتے تھے زیوس۔ اسی ورڈ زیوس کو برازیل میں ڈیوس کہا جاتا ہے، یا قدیم جو یورپ کی تہذیب تھی اور لیٹن امریکہ کی جو تہذیب تھی اس کو دیوس، اسی زیوس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں بہت لمبی چوڑی ایک دیو مالا تھی جن کے ہیڈ لارڈ زیوس اور ایک گاڈ آف دی گاڈز جو تھے ان کو کریسٹ کہا جاتا تھا۔ سامعین محترم، تقریباً یونانی دیو مالا میں تھوڑا سا پھیر بدلاؤ کر کے ہی اہل روم کے ہاں یہی کانسیپٹ تھا دیوتاؤں کا، اور جو اسی بہرحال وہ ایک سپیریئر ترین سپیریئر ہستی کے وہ بھی قائل تھے۔ یہی حال اہل مصر کا تھا، اور اس کے بعد پھر اہل مصر اور اہل بابل، ان کی تقریباً زمانہ اور ہسٹری اور دیو مالا آپس میں بہت زیادہ ملتی ہے، اور اسی میں ہی تھوڑا سا کمی بیشی کر کے جو قدیم اہل عرب تھے ان کے ہاں بھی دیوتاؤں کا تصور تھا۔ اس کے بعد تاریخ شروع ہوتی ہے عبرانی مذاہب کی۔ تو ان قدیم مذاہب کے بعد عبرانی مذاہب ہیں جن کو ہم بڑے فخر سے آسمانی مذاہب قرار دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدے کے لحاظ سے یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا فخر ہے۔ تو عبرانی مذاہب میں سب سے قدیم مذہب یہودی مذہب ہے۔ یہودی مذہب ہمارے عبرانی تاریخ میں ہیبروین ریلیجنز میں قدیم ترین مذہب ہے۔ ابتداً یہودی مذہب میں بھی خدائے واحد، خدائے یکتا کا تصور تھا، جبکہ بعد ازاں کچھ یہودی سیکٹس نے، کچھ مسالک نے خدائے واحد کے بیٹے کے طور پر حضرت عزیر کو اپنایا، اور اسی طرح اپنی عبرانی زبان میں، جس کو ہم آسان زبان میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند باپ اور خداوند بیٹا، یہ ایک فرق ان میں آیا، لیکن بہرحال ابتداً یہودی خدائے واحد ہی کے قائل تھے۔ معزز ناظرین، مذاہب کی تاریخ میں جو ریسنٹ مذہب ہے اور بگیسٹ مذاہب میں سے ایک مذہب ہے جس کو ہم کرسچینٹی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا آغاز حضرت یسوع مسیح ناصری، جن کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، ان کے ظہور سے ہوا۔ تو کرسچینٹی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو زیادہ فروغ نہ پا سکی،
اور یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو خداوند یزدہ اور خداوند یکتا ہی کا عقیدہ تھا، مگر سامعین محترم، عیسائیت کو عروج بدقسمتی سے جناب یسوع ناصری کے بظاہر چلے جانے کے 400 سال بعد نصیب ہوا، اور عیسائیوں کو عروج دینے میں رومن قوم کا، اٹیلین لوگوں کا کردار بہت زیادہ ہے۔